تو ان کی نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرما دیا ہے، کیونکہ وہ نصیحت جو ہے بڑی ہی خاص نصیحت ہے جو ان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کیا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے اندر علماء نے پھر الگ الگ وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ظلم لکھا ہے، اور حدیث کے اندر بھی باقاعدہ آتا ہے کہ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، بڑی تکلیف میں ہو گئے، اور آ کر اللہ کے رسول سے باقاعدہ ایک وفد نے سوال کیا صحابہ کے کہ یا رسول اللہ اینا لا یظلم، کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک یہ آیت نہیں بلکہ وہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا ولم یلبس ایمانہم بظلم، کہ بے شک وہ لوگ جن نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، یعنی اس ایمان کے بعد ظلم نہ کیا۔ تو صحابہ اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہ کرتا ہو، یعنی ظلم تو ہر کوئی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ظلم زیادتی وہ تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ نے تو بڑی خطرناک شرط رکھ دی ہے کہ جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملتبس نہیں کیا، ایسے شخص کو ہم بخشیں گے، تو ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ظلم نہ کرتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس آیت کے مطلب کچھ نہیں سمجھے، اس آیت کا مطلب وہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا تو وہ شخص بخشا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کرتا ہو۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس آیت اور اس آیت کو ملاؤ اور اس حدیث کو ملاؤ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد شرک نہ کرے تو ایسا شخص بخشا جائے گا، چاہے وہ جتنے بھی گناہ کرے، جیسا بھی گناہ گار ہو، جو بھی گناہ کرتا ہو ان گناہوں کی معافی اللہ کے پاس ہے، شرک کی معافی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، باقی بڑے سے بڑے گناہ کی معافی ہے۔ اگر معافی مانگ لی، شرک کی بھی معافی زندگی میں اگر مانگ لی، توبہ کر لی شرک سے اور اللہ سے معافی مانگ لی، اور بعد میں توحید والا عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بھی معاف کرتے ہیں۔ لیکن مر گیا اور مرنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، اب اگر اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کہیں نہ کہیں شرک کیا ہوگا تو پھر اس کو معافی نہیں ملے گی، یعنی وہ مخلد فی النار ہوگا، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ لیکن اگر اس نے شرک نہ کیا اور ایمان اس کا پختہ ہو اپنی جگہ پر، ہاں ظلم ہو گیا اس سے اور زیادتیاں ہو گئی ہوں، کسی کا حق تلف کر لیا ہو، کسی پر زیادتی کر لی ہو، ظلم کر لیا ہو، کوئی اور غلط کام کر لیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ غفور رحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلی بار میں بھی معاف کر دے، نہیں تو سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان آیاتوں سے یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے لقمان نے وصیت کی اپنے بیٹے کو اور نصیحت کی، اسی طرح ہم نے بھی نصیحت کی انسان کو۔ لقمان کی نصیحتیں بھی حکمت سے بھری ہوئی تھی اور ہماری نصیحتیں بھی حکمت سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ جو حکیم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم کا بول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جو عقل مند ہوتا ہے اس کا بول جو ہے وہ عقل مندی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جیسے لقمان کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں اور اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں، لقمان کو عقل اللہ فرما رہے کہ میں نے دی ہے، تو جب لقمان کو میں نے حکیم اور عقل مند اور دانا بنایا ہے تو میری حکمتیں اور عقل مندیاں کتنی زیادہ ہوں گی۔ لہٰذا جس طریقے سے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اسی طریقے سے میں نے بھی ایک وصیت کی، اور لقمان نے جو وصیت کی وہ اصل خالق کے بارے میں نصیحت کی کہ جو اصل خالق ہے نا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ لقمان نے ہمارا حق بیان کیا اور ہم جو ہے نا لقمان جیسے انسانوں کا حق بیان کریں گے۔ لقمان نے اصل خالق کے بارے میں بتایا نا کہ اصل خالق کے ساتھ ظلم نہ کرنا شرک کر کے،
اگر تم نے کسی کو شریک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ تو جب اس نے ہمارا خیال کیا اور اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یعنی جو اچھے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کے احوال کی فکر کرتا ہوں، میں ان کے لیے ان کی اولاد کو وصیت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے، ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ کا حق بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کا حق بیٹے کو بتا رہے ہیں، ماں کا حق بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے دونوں یعنی والد اور والدہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے، اور خصوصاً ماں کے ساتھ، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف بعد تکلیف کے اٹھایا اپنے پیٹ کے اندر، اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ تو یہ تمام چیزیں میرے بھی احسانات اپنے سامنے رکھ کر، اپنے والدین کے احسانات بھی اپنے سامنے رکھ کر اب کیا کرو کہ میرا بھی شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو، اور والدین کا شکر کیا ہے کہ والدین کی فرمانبرداری ہو، نافرمانی نہ ہو۔ تمام ان کاموں کے اندر جو جائز اور مباح کام ہیں ان کے اندر والدین کی فرمانبرداری۔ اور یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر نوافل کے اندر کھڑا ہے، اگر نوافل کے اندر کھڑا ہے اور والدین کو اس کا علم نہیں ہے کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر نوافل کی حالت کے اندر، نفلی نماز کی حالت کے اندر اگر ماں آواز دے دے تو اس کو جواب دے سکتا ہے۔ ماں بیٹے کو پکارے تو جواب دے سکتا ہے، باپ یا ماں کوئی بھی پکارے تو جواب دے سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کی نماز کو بھی کچھ نہیں ہوگا اگر والدین کو پتہ نہ ہو۔ اور اگر والدین کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اس نے بتایا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، پھر نماز دوبارہ سے پڑھے لیکن گناہگار نہیں ہوگا، لیکن نفل کے لیے، فرض اور سنت کے لیے نہیں ہے۔ تو والدین کا اتنا زیادہ حق ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک صحابی نے پوچھا تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد ثم ایون، پھر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ 3 بار ماں کا دہرایا، 3 بار، یعنی ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے اولاد کی پرورش کے اندر۔ اولاد کی پرورش کے اندر ماں 3 گنا زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اور باپ جو ہے نا وہ ایک ہی گنا تکلیف اٹھاتا ہے، 1% تکلیف اٹھاتا ہے، اور ماں 3% اٹھاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے حق کو زیادہ قرار دیا۔ تو یہ ماں کا حق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کر کے دکھایا کہ ماں کا حق کتنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور باقاعدہ صحابہ کو تعلیمات دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا کہ کیا تیری والدہ یا والد میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو فرمایا کہ جی میری والدہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا اپنی والدہ کے پیروں سے چپک جا، جنت تجھے ادھر مل جائے گی، تجھے جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی رکھی ہوئی ہے کہ تو اس کی عبادت، تو اس کی خدمت کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر جنت لازم کر دے گا، اس کے پیروں تلے جنت تجھے مل جائے گی، تو پھر تجھے جہاد میں جانے کی کیا ضرورت؟ جہاد بھی کیا تھی، وہ اس وقت فرض العین نہیں تھی، فرض کفایہ تھی، ورنہ فرض کفایہ کا تو ایک الگ مقام ہے۔ خیر یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ماں کے مقام اور مرتبے کو اپنی توحید کے ساتھ بیان کیا، پہلے اپنی توحید بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ الکبائر الاشراک باللہ و حقوق الوالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی. یہ 2 بڑے گناہ ہیں، عظیم گناہ. اس کے بعد بھی 2 گناہ گنائے کہ قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں. 4 بڑے گناہ گنوائے، لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ 2 بڑے گناہ ہیں. اب اللہ کے شرک کے ساتھ ہمیشہ اس کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حقیقی خالق ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حقیقی خالق ہے بندے کا، اسی طرح سے مجازی خالق جو ہے نا وہ ماں باپ ہے. حقیقت میں تو اللہ بنا رہا ہے نا، لیکن اس کا سبب جو بنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں لانے کا سبب، اور ایک قسم کی تخلیق میں ماں باپ کا بھی کردار ہے، ماں باپ کا کردار ہے. تو جس طریقے سے اپنے اصل خالق کی نافرمانی نہیں کرنا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، تو اسی طرح اپنا مجازی خالق جو ہے یعنی والدین ماں باپ، ان کی بھی فرمانبرداری کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق اور والدین کے حقوق کو اس طریقے سے ساتھ ملا کر بیان فرماتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، 2 سالوں کے اندر اس کو دودھ چھڑایا جائے گا. 2 سال تک ماں جو ہے بچے کو دودھ پلائے گی. تو اس میں ایک مسئلہ بیان ہو گیا کہ 2 سال تک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال سے کم میں چھڑا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 سال سے کم میں بچے کو دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہے شرعاً. 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. 2 سال کے اندر اس کو دودھ چھوڑانا ہے، کیونکہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا، مدت رضاعت بھی 2 سال ہے. 2 سال مدت رضاعت ہے. اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر تک کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی رضائی ماں ہے. مطلب ابھی بچہ پیدا ہوا، ابھی تک اس کے 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے، 2 سال میں 1 دن بھی کم تھا پورا ہونے میں، اس نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی ماں بن گئی. اس عورت کا شوہر جو ہے وہ اس کا باپ بن گیا. اگر یہ لڑکی ہے تو عورت کا شوہر اس کا والد بن گیا. اس عورت کے انتقال کے بعد یہ لڑکی جوان ہو جائے تو یہ اس آدمی سے شادی نہیں کر سکتی. اسی طرح اس عورت کے بچے جو ہے وہ اس کے رضائی بھائی بن گئے. اگر یہ لڑکی ہے پینے والی تو اس کے لڑکوں سے شادی نہیں کر سکتی. اور اگر یہ بچہ دودھ پینے والا اگر لڑکا ہے تو اس عورت کی بچیوں سے شادی نہیں کر سکتی. اصول اور فروع حرام ہو گئے. اس عورت کے ماں باپ بھی حرام ہو گئے، اس عورت کی اولاد بھی اس پر حرام ہو گئی. وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ چیزیں ساری حرام ہو جاتی ہے جو نسب سے حرام ہو جاتی ہے. جیسے نسبی رشتے میں اصل ماں کی ماں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اصل ماں کی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا نا، کیونکہ نسبی ماں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح نسب جو چیزیں حرام کرتی ہے وہ رضاعت بھی حرام کرتی ہے. تو رضائی ماں کی بیٹی، رضائی ماں کا بیٹا، رضائی ماں کے ماں باپ، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ جو اس عورت کا جو شوہر ہوگا اس سے بھی یہ اگر پینے والی لڑکی تو شادی نہیں کر سکتی. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس نے پیا تو اس عورت کا دودھ ہے، آدمی کیوں اس پر حرام ہو گیا؟ اگر یہ لڑکی ہے تو یہ اس سے شادی کیوں اس کی بیٹی بن گئی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی جو ہے نا، وہ جو دودھ کی نہر جو ہے نا اس کو جاری کرنے والا، جو کھودنے والا ہے وہ آدمی ہے. وہ سبب ہے، وہ اس کا سبب ہے، اس کی وجہ سے وہ دودھ کی نہر جاری ہوئی ہے. اور ادھر کلیت اور بعضیت کا مسئلہ آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ جز اس کا آپس کے اندر شریک ہو گیا ہے. اب اس وجہ سے یہ کلیت اور بعضیت کے مسئلے میں بعض سے، جس میں بعض کا بعض یعنی کسی کا کوئی حصہ کسی میں ملا ہوا ہو تو وہ اس پر حرام ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ حرمت ثابت ہو رہی ہے. خیر یہ مسئلہ پھر گہرائی کا ہے. تو اسی کے اوپر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک فیصلہ آیا. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے وقت کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا آ کر کہ بھائی اگر ایک عورت شادی کے 6 مہینے بعد بچے کو جنم دے دے تو بچہ حلالی ہے یا حرامی، حلال کا یا حرام کا، زنا کا یا جائز ہے، جائز طریقے سے ہوا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا تأمل کیا، پھر جواب دیا
کہ یہ بچہ جو ہے جائز حلال نہیں ہے بلکہ حرامی ہے، مطلب یہ زنا کا ہے، یہ شادی کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر یہ عورت شادی شدہ ہے تو بھائی اس کو کوڑے لگے، وہ سنسار ہوگی ہے، اور یہ بچہ اس بات کی گواہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ مسئلے میں تھوڑی آپ سے چوک ہو گئی ہے، آپ سے مسئلے میں چوک ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث موجود ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی اور میں نے نہ سنی ہو، شاید آپ کے پاس آپ کو پتہ ہو، آپ بھی جلیل القدر صحابی ہو؟ تو کہا کہ کیا کوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے کچھ جس سے آپ نے یہ اخذ کیا ہے؟ فرمایا جی۔ بولا یہ مسئلہ قرآن میں ہے، حدیث نہیں بلکہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی حیران ہو گئے کہ قرآن میں ہے یہ مسئلہ؟ کہاں قرآن میں ہے؟ بولا قرآن میں۔ بولا یہ قرآن جو روزانہ میں جس کی تلاوت کرتا ہوں؟ فرمایا کہ جی بالکل، جس کی آپ روزانہ تلاوت کرتے ہو۔ اور بولا میں نے نہیں دیکھا۔ بولا جی آپ روزانہ تلاوت کرتے ہو، آپ کی نظر سے بھی گزرتا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیسی بات کر دی۔ تو فرمایا کہ ثابت کرو گے؟ فرمایا کہ جی بالکل ثابت کروں گا، جی بالکل ثابت کروں گا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیتیں پیش کرنا شروع کی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ تو حضرت عثمان غنی ہنسنے لگے، فرمایا کہ یہ تو صحیح ہے، مانا کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، 2 سال تک دودھ پلائیں۔ بولا اتنا مان لیا؟ بولا جی مان لیا۔ پھر فرمایا وفصالہ فی عامین، یہ والی آیت پڑھی، اور 2 سال تک دودھ پلانا ہے، پوری مدت کیا ہے دودھ پلانے کی؟ وہ 2 سال ہے۔ ادھر یہ بتائیے کہ مدت رضاعت 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے، اور پھر فرمایا گا وفصالہ فی عامین، اور 2 سال کے اندر ہی دودھ چھڑانا ہے، مطلب 2 سال کی مدت ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، مسکرانے لگے، کہا کہ میں نے آپ سے دلیل مانگی تھی اس چیز کی کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ مجھے رضاعت کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہو۔ فرمایا کہ حضرت میں اپنا مورچہ کو مضبوط کر رہا ہوں، میں اپنی دلائل پختہ کر رہا ہوں، اور آپ کو اس بات پختہ کر رہا ہوں کہ بھائی 2 سال ہی ہے نا دودھ پلانے کی مدت۔ تو جی بولا ٹھیک ہے، ہاں سمجھ گیا میں بات کو، مطلب آپ اپنے مقدمے کو پختہ کر رہے ہو دلیلوں کے ذریعے۔ بولا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ تو حضرت علی نے اپنے مقدمے کو پختہ کیا کہ 2 سال تک، پہلے بتایا کہ 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ پھر فرمایا کہ وفصالہ فی عامین، اور پھر فرمایا کہ 2 سال میں ہی دودھ چھڑانا ہے۔ تو یہ بات پختہ ہو گئی کہ 2 سال ہی مدت رضاعت ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں ہے، کم تو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ بات پختہ ہو گئی۔ فرمایا کہ جی بالکل پختہ ہو گئی، مان لیا۔ پھر فرمایا کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر تیسری آیت پڑھی حملہ وفصالہ 30 شہرا۔ تو حضرت عثمان غنی پھر مسکرانے لگ گئے، کہا کہ یہ تو 30 مہینوں کی بات ہو گئی، 30 مہینوں کی بات ہو گئی، حمل اور فصال 30 مہینوں میں 30 شہرا کتنے بن رہے ہیں؟ کتنے بن رہے ہیں؟ 30 مہینے کتنے بن رہے ہیں؟ 2.5 سال بن رہے ہیں نا، 2 سال 6 مہینے۔ تو اب عثمان غنی نے فرمایا تو آپ نے 30 مہینوں کی بات کر دی، 2.5 سال کی بات کر دی، ادھر 2 سال کی بات تھی دودھ پلانے کی، اب ادھر 2.5 سال کی بات کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا تھا نا کہ دودھ پلانے کی عمر کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 2 سال۔ تو 2 سال اس 2.5 میں سے چلے گئے دودھ پلانے کے، پیچھے کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ حضرت عثمان غنی سمجھ گئے، بولا ہاں اب بات صاف ہو گئی۔ تو حملہ و فصالہ، اس کا حمل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حمل اور فصال، دودھ چھڑانا کیا ہے؟ 2.5 سال، یعنی حمل اور فصال کو ادھر اللہ نے ملا دیا۔ تو یہ بات تو آپ نے مان لی تھی کہ 2 سال اس کو دودھ پلانا ہے بچے کو، تو 2 سال اس میں چلے گئے، باقی پیچھے بچے 6 مہینے۔
تو 6 مہینے کے اندر ممکن ہے کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے سر کو پکڑ لیا کہ یہ ہے جو مسئلہ اس کے اندر موجود تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو حضرت علی نے اس طریقے سے صاف کر کے سمجھایا۔ تو یہ ہے، دیکھیں قرآن تو یہ حضرت، اب صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن عثمان غنی اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا بھی دیا۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہمارے پاس آج پہنچی ہوئی ہیں نا، جتنی بھی ہیں، تو اس کے لیے دلائل ہمارے پاس صحابہ کی تو وہ جو ہے توجیہات موجود ہیں، صحابہ نے وضاحتیں کر کے ہم تلک پہنچایا ہے، اور تمام مسائل جو ہے ہمارے پاس منقولی ہیں جو ہم تلک پہنچے ہیں، اور صحابہ کی فہم و فراست پر یہ مبنی ہے ساری۔ صحابہ کی فہم و فراست، صحابہ اور تابعین نے جو قرآن کو سمجھا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں سمجھا، یا دلائل عرب کی روشنی میں سمجھا جو لغت عرب کے دلائل تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فہم و فراست دی تھی، جو اللہ کے رسول کے پاس رہنے کی وجہ سے جو ان کے قلب نورانی ہو چکے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم وہابی عطا فرمایا تھا، اس کے ذریعے سے جو انہوں نے قرآن کی وضاحت کی ہے، وہ آج ہمارے پاس تمام کی تمام منقولی صورت کے اندر احادیث کی شکلوں میں، تفاسیر کی شکلوں میں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ صحابہ کا فہم تھا، صحابہ نے اس طریقے سے قرآن کو سمجھا، اور بسا اوقات بڑا سے بڑا صحابی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، اب جس کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی سے باقاعدہ تفسیر مروی ہیں، لیکن ایک مسئلے کے اندر وہ ادھر چوک گئے اور حضرت علی نے بتا دیا۔ تو یہ ہے صحابہ نے قرآن کو سمجھ لیا اور ہم تلک اس باتوں کو پہنچا دیا۔ اب ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس، صرف اور صرف ان منقولات سے جو صحابہ کرام سے منقول ہوئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے اندر اپنی رائے زنی کریں۔ ہم قرآن کو کہیں کہ نہیں، میں وہ نہیں سمجھے تھے، اکابرین امت نہیں سمجھے تھے، بلکہ میں سمجھوں گا، میں قرآن کو بھی سمجھتا ہوں، حدیث کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں اپنی توجیحات بیان کروں گا۔ تو اس طریقے سے جس نے بھی کیا ہے، علماء حقہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ جس نے اپنی توجیحات اپنی طرف سے، اپنے فہم سے جو قرآن میں جس نے تفسیریں کی ہیں یا قرآن میں کلام کیا ہے، امت کے علماء نے اس کی بات کو نہیں لیا، چاہے اس نے کتنی اچھی بات کیوں نہ کہی ہو، امت کے علماء نے ان باتوں کو نہیں لیا۔ بھئی قرآن کے اندر جو ہے نا، قرآن میں صرف اور صرف وہ تفسیر مانی جائے گی جو منقولی تفسیر ہو، جو منقول ہو، نقل کر کر آئی ہو، مطلب صحابہ سے تابعین، پھر تبع تابعین، اس طریقے سے ہم تلک پہنچی ہو، تو اس حدیث کو تو ہم لیں، اس تفسیر کو لیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اپنی طرف سے تفسیر بیان کرتا ہے، وہ چاہے وقت کا کتنا بڑا علامہ ہو، تو ہم اس کی تفسیر کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اگر صحیح چند علماء نے پھر اس کے اندر قواعد بھی لکھے کہ اگر وہ عالم ہے، قواعد عربیہ کو جانتا ہے اور تفسیر صحیح کرتا ہے، مطلب اور دیگر قواعد سے وہ ٹکراتی نہیں ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں قبول ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن وہ بندہ بھی جو تمام قواعد عربیہ کو جانتا ہے اور تمام علم پر محیط ہونے کے باوجود پھر ایک ایسی تفسیر کرتا ہے کہ جو تفسیر باقاعدہ منقولی تفسیر سے ٹکراتی ہے، یا دوسرے باقاعدہ مسلمہ عقیدوں سے ٹکراتی ہے، تو اس وقت کے علامہ فہامہ کی تفسیر کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ پھر جائے کہ آج کا جو ہے نا وہ پروفیسر اٹھ جاتا ہے، یا انجینئر اٹھ جاتا ہے، یا کوئی اور بندہ اٹھ کر وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے اور اپنی فہم و فراست کے مطابق تفسیر بیان کرتا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مولوی لوگ نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ میں بتاؤں گا اور یہ میں سمجھاؤں، تو ایسی بات کوئی قابل قبول ہوگی؟ ظاہر بات ہے مردود ہوگی۔ ایسے آدمی کی بات تو دین کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ ہاں، اس کو اس جیسے لوگ سنیں گے، اور سنیں گے بھی، آگے شیئر بھی کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ بہت اچھی بات کی ہے، لیکن جو صحیح دین کو سمجھتا ہوگا، جو علماء سے تعلق رکھتا ہوگا، جو باقاعدہ جس نے مدرسے کے اندر پڑھا ہوا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، کم سے کم علماء کے ساتھ بیٹھا ہوگا، وہ یہ بات جانتا ہوگا کہ یہ آدمی چاہے جتنا بھی اچھا کر رہا ہو، لیکن یہ زہر کو شہد میں ملا کر دے رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ باطل عقائد جنم لیں گے، غلط باتیں جنم لیں گی، مسلمہ عقیدوں کا انکار جنم لے گا، لہٰذا ایسی باتوں کو قبول نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا بڑا حق ہے، لہٰذا میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی، لیکن ایک بات ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن یہ کہ تجھے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر جس کا تجھے علم بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی بات نہ ماننا، پھر ان کی بات فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
لیکن دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے، ماں جو تھی وہ مشرکہ تھی اور وہ کہتی تھی کہ بھئی جب تک تو دوبارہ سے پرانا مذہب اختیار نہیں کرے گا میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں، بھوک ہڑتال کر دی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر تم نہ کھاؤ مر جاؤ، میں کبھی بھی ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار سعد تو نے غلط بات، تو نے سختی کی ماں کے اوپر، تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اور اس کی بات مان لینی چاہیے تھی ایسے سے۔ تو اللہ نے ان کی تائید کے اندر قرآن نازل فرما دیا کہ سعد نے صحیح کیا۔ ہاں ماں کا احترام اپنی جگہ ہے، ماں باپ اگر مشرک ہو تب بھی احترام کرنا ہے اپنی جگہ، لیکن اگر شرک پر آمادہ کریں یا ماں باپ فرض عبادات کے چھوڑنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا اس چیز میں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ ایک جو صحیح کام کو چھوڑنے کا کہے، وہ کام جو فرض ہے یا لازم ہے، مباح کام کے چھوڑنے کا کہے تو چھوڑ دیں۔ مباح کام کے چھوڑنے کا، ایک بچہ بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، ماں باپ بولتے ہیں بیٹا نوافل نہیں پڑھا کر، تو اس میں ماننی ہے ماں باپ کی۔ ذکر کرتا ہے بہت زیادہ، ماں باپ کہیں بیٹا نہیں کرنا۔ یا کوئی اور مباح کام جتنے بھی ہیں اس کے اندر اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، نہ کرے۔ لیکن فرض نماز کے چھوڑنے کا ماں باپ کہیں، فرض نماز کے چھوڑنے کا ماں باپ کہیں تو پھر وہ نہیں چھوڑنا۔ روزے کے چھوڑنے کا کہے تو نہیں چھوڑنا، ایمان چھوڑنے کا کہیں تو نہیں چھوڑنا۔ ان چیزوں کے اندر کسی کی بھی فرما برداری نہیں ہے، ان چیزوں میں اللہ کی فرما برداری ہے اور مخلوق کی نافرمانی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل فرمائی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی اس چیز کے اوپر۔ تو دیکھیں ماں باپ کے لیے تو فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر باپ عیسائی ہے یا مشرک ہے کوئی بھی ہے، وہ اپنے صومعہ اپنی عبادت گاہ کی طرف جا رہا ہے اور جاتے وقت جب وہ جا رہا ہے تو کہا کہ پھر وہ جا نہیں سکتا ہے، اندھا ہے، کہا اس کو رستہ نہیں نظر آتا، تو جاتے ہوئے بچہ نہ لے کر جائے اس کو، کیونکہ وہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے، حرام کام کی طرف۔ ادھر اللہ نے منع کیا ہے، لیکن جب واپسی گھر آ رہا ہے تو بیٹا ادھر کھڑا ہو جائے۔ جب باپ اس سے کلیسا سے نکلے، مندر سے نکلے، تو بیٹا دیکھے کہ میرا باپ نکل رہا ہے، پھر اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر تلک آ جائے۔ لے کر جائے نہیں، لیکن لے کر آ جائے۔ یہ ماں باپ کا ادب باقاعدہ فقہاء نے ایسے لکھا ہے، کیونکہ جانے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ادھر آنے میں فرما برداری ہے، والدین کی بھی اللہ کی بھی ہے کہ باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ باقاعدہ نقطے بیان کیے ہیں۔ خیر، اور وہ رستہ، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اچھے طریقے سے رہنا۔ جیسے حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، 13 سال کی عمر میں عیسائی مذہب کو، سکھ مذہب چھوڑا، اسلام قبول کیا، تو ماں مارا کرتی تھی بہت زیادہ کہ واپس سے سکھ ہو جا، اور جوتے سے مارتی تھی، بوڑھیا ماں تھی، جوتے سے مارتی جب جوتا اس کے ہاتھ سے گر جاتا، تھک جاتی تھی، تو حضرت عبید اللہ سندھی خود وہ جوتا اٹھا کے دے دیتے تھے کہ لے ماں جوتا لے اور مجھے مار، لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو مار کے تھک جائے گی لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، باقی یہ تیری فرما برداری ہے کہ تو مجھے مار رہی تھی، تو اب تیرے سے جوتا گر گیا، اب تجھے اٹھانا ہے، تجھے تکلیف ہوگی نیچے جھکنے میں، تو یہ میں تیری فرما برداری کروں گا، یہ جوتا لے لے، میں تیرا ہوں، تو مجھے جتنا مار سکتی ہے مار، لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طریقے سے فرما برداری ہو، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والا ہو۔